اس دور کے مدینہ منورہ اور اسلامی معاشرے کے عام خصائص کے بارے میں بہت سی معلومات جگہ جگہ بکھری ہوئی. اگرچہ واقعی کا مقصد وہ معلومات جمع کرنا نہیں تھا، لیکن ضمناً بہت ساری ایسی معلومات دستیاب ہو جاتی ہیں جس سے اس دور کے مدینہ منورہ اور اس دور کے معاشرے کے بارے میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں زراعت کا نظام کیا تھا، اس پورے علاقے میں زراعت کے بارے میں کیا ہوتا تھا، کون کس زمین کا مالک تھا، کس کی زمین میں کیا کاشت ہوتا تھا، یہودیوں کے پاس کون کون سی زمینیں تھیں، کن یہودی قبائل کی زمینیں تھیں، کن یہودی قبائل کی تجارت تھی. اس سے مدینہ منورہ کی زراعت اور تجارت کے بارے میں بہت سی معلومات آ جاتی ہیں. مدینہ منورہ میں عام طور پہ کھانے پینے کے کیا عادات اور رواجات تھے، کس قسم کا کھانا مدینہ میں لوگ کھایا کرتے تھے، اچھے بااثر لوگ اور ثروت مند لوگ کس طرح کا کھانا کھاتے تھے، غریب لوگ اور بے سہارا لوگ کس طرح کا کھانا کھایا کرتے تھے. پھر جو مشرکین تھے وہاں وہ کن بتوں اور کن دیویوں کی پوجا کیا کرتے تھے. ہر قبیلے کی الگ دیویاں ہوتی تھی، ہر قبیلے کے الگ بت ہوتے تھے. بعض بت ایسے تھے جو بڑے سمجھے جاتے تھے، کئی قبیلے مل کر ان کو پوجتے تھے. اس کے علاوہ قبیلوں کے الگ الگ بت اور دیویاں تھیں. یہ معلومات کو خاص اہمیت نہیں رکھتی، لیکن تاریخی دلچسپی کی خاطر واقعی نے ان معلومات کو بھی محفوظ کیا ہے. پھر جو عام معاشرتی زندگی ہے، تمدنی اور ثقافتی امور ہیں، ان میں سے کئی چیزوں کے بارے میں واقعی کے یہاں اشارے ملتے ہیں. اس زمانے میں تجارتی کاروان کیسے جایا کرتے تھے، قافلے کیسے جاتے تھے. ظاہر ہے عرب سے لوگ دور دور قافلے لے کے جایا کرتے تھے. رحلت الشتاء والصیف کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے. شام تک تجارتی قافلے جایا کرتے تھے، یمن جایا کرتے تھے. یہ قافلہ کیسے جاتا تھا؟ جب لاکھوں روپے کا سامان لے کے جائیں گے تو اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا کرتا تھا. اس کے لیے اسی طرح کا جو واقعی نے تفصیلات دی ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے آج کل ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں، اسی طرح کے ٹور آپریٹرز کے انداز کے لوگ ہوا کرتے تھے، جو بڑے پیمانے پر اونٹ اپنے پاس رکھتے تھے. ان کے ملازمین ہوا کرتے تھے، ان کے پاس راستہ بتانے والے لوگ ہوتے تھے، سپلائیز کا سامان وہ ساتھ بھیجا کرتے تھے، پانی کا انتظام ساتھ کرتے تھے، اور قافلے والوں سے، سفر کرنے والوں سے پیشگی معاوضہ لے کر منزل پر پہنچا دیا کرتے تھے. یہ تفصیلات جو بکھری ہوئی ہیں پوری کتاب میں، ان کو جمع کیا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے میں طریقہ کار رائج تھا. واقعی نے جو معلومات جمع کی ہیں اس کے بارے میں محدثین کے تحفظات اور ملاحظات کے باوجود عام طور پر سیرت نگاروں نے اور مورخین نے واقعی کی تفصیلات کو قبول کیا ہے. ایک مغربی مورخ نے لکھا ہے کہ واقعی نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے سیرت اور غزوات کے بارے میں، اس کے بیشتر حصے کی تائید حدیثی کتابوں سے ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ مسند امام احمد میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جو واقعی کے ان بیانات کی تائید کرتی ہیں جن کی عام کتب حدیث سے تائید نہیں ہوتی. محدثین کا جو اعتراض تھا کہ واقعی اور واقعی کی طرح اور لوگ ابن اسحاق اور دوسرے لوگ یہ بہت سے راویوں کے واقعات کو یکجا کر کے بیان کر دیتے ہیں، الگ الگ بیان نہیں کرتے. ظاہر ہے اس زمانے میں بھی اعتراض کیا جاتا تھا، واقعی کے تلامذہ بھی اعتراض کرتے تھے. ایک مرتبہ واقعی اپنے حلقے میں کوئی درس دے رہے تھے، غزوات کے بارے میں کوئی طلباء کی جماعت کو بتا رہے تھے. بعض طلباء نے کہا کہ یہ طریقہ کار قابل قبول نہیں ہے کہ آپ 25 راویوں کے نام لیتے ہیں اور پھر ان سب کی مشترکہ ان کی معلومات کو ایک بیان کی شکل میں پیش کر دیتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہر راوی کے حالات الگ الگ بیان کریں. انہوں نے کہا بہت اچھا، آپ مجھے ایک ہفتے کی مہلت دے دیں، اگلے ہفتے آئیے گا تو میں آپ کو اس طرح پڑھا دوں گا. اگلے ہفتے وہ گئے. جب طلبہ پہنچے کہتے ہیں غاب عنا جمعتن، ایک پورا ہفتہ ہمارے پاس نہیں آئے، نہیں پڑھانے کے لیے نہیں آئے. ثم اتانا بغزوۃ احد، پھر غزوۃ احد پڑھانے کے لیے آئے. ب20 مجلدا، 20 جلدیں لے کر آئے. 20 جلدیں جمع کر کے لے کے آئے اور کہا کہ یہ غزوہ احد ہے. اور ایک اور راوی نے بیان کیا وہ فی حدیث البرمکی 100 جلد، 100 جلدیں لے کر آئے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں ہر جلد میں ایک راوی کے حالات میں نے الگ الگ بیان کیے ہیں اور ہر راوی کی روایت الگ الگ بیان کی.
تو غزوہ احد اگر آپ اسے سننا چاہتے ہیں تو 20 یا 100 جلدیں میں آپ کو سناؤں گا. تو ہم نے کہا کہ ردنا الی الامر الاول، نہیں وہ پہلا ہی طریقہ ٹھیک ہے، آپ اسی طرح پڑھا دیجئے. ہمارے ہاں بہت سے لوگ محدثین کے تحفظات کو بیان کرنے میں بے احتیاطی کرتے ہیں. محدثین کے تحفظات اپنی جگہ ہیں، سر آنکھوں پر ہیں. محدثین نے واقعی کے بارے میں بھی تحفظات کیے ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ محدثین واقعی کے تمام ذخیرہ معلومات کو بالکل ناقابل اعتماد سمجھتے تھے، ایسا نہیں ہے. خود امام مالک نے بعض جگہ واقعی کے بارے میں تحفظ کا اظہار کیا ہے. امام مالک ظاہر ہے حدیث کے ائمہ میں سے ہیں، سب سے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ائمہ حدیث میں سے ہیں. انہوں نے بھی انہی تحفظات کا اظہار کیا جن تحفظات کا اظہار بقیہ محدثین کرتے تھے. لیکن کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ امام مالک کو سیرت کے کسی معاملے میں کسی رہنمائی کی ضرورت پڑی تو انہوں نے واقعی سے پوچھا. ایک مرتبہ وہ پڑھا رہے تھے اور پڑھاتے پڑھاتے سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی جادوگر جادو کے زور سے کسی کو قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. یہ قانونی سوال ہے. اب زیر بحث یہ آیا کہ مشہور ہے کہ ایک یہودی عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی. تو اگر ایسا ہے واقعی کوشش کی تھی تو اس کا کیا ہوا، حضور نے اس کو کوئی سزا دی تھی کہ نہیں دی تھی. امام مالک نے کہا کہ اچھا میں اہل علم سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. امام مالک نے واقعی کو خط لکھا، واقعی نے پورا جواب دیا تفصیلی، اور پھر امام مالک نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ سألت اہل العلم، کہ میں نے اہل علم سے پوچھا ہے، فاخبرونی انہ قتلھا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دی تھی. اس لیے جادوگر اگر کسی پر جادو کر کے اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی سزائے موت ہو سکتی ہے. یہی بات امام احمد نے بھی فرمائی. امام احمد کے بارے میں بھی کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ کو واقعی پر کیا اعتراض ہے. آپ نے فرمایا انما انکر علیہ جمع الاسانید، کہ میں جس چیز کو ناپسند کرتا ہوں وہ تمام سندوں کو ایک جگہ جمع کرنا اور پھر ان کو ایک متن میں بیان کر دینا ہے. ومجیئہ بالمتن واحدا. ایک اور بات ایک بہت بڑے آدمی نے کہی ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، ابن سید الناس نے کہی ہے اور ایک حد تک درست بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی بہت لکھتا ہے، جب بہت لکھتا ہے تو بعض باتیں عام ڈگر سے ہٹ کے بھی کہہ جاتا ہے. جب عام ڈگر سے ہٹ کے کہتا ہے تو پھر اعتراض بھی ہوتا ہے، اور اعتراض کرنے والے ہر طرح کے ہوتے ہیں، سخت اعتراض بھی کرتے ہیں اور نرم اعتراض بھی کرتے ہیں. چونکہ واقعی نے بہت لکھا، اس میں بعض ایسی تفصیلات بھی آ گئیں جو عام لوگوں کو دستیاب نہیں تھیں، عام ڈگر سے ہٹ کر تھیں، اس لیے لوگوں نے اس کو عجیب سمجھا. اور عام لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ان کے عام رویے سے ہٹ کر کوئی بات کہی جائے تو اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس کو قابل اعتراض سمجھتے ہیں، اس لیے واقعی کو بھی قابل اعتراض سمجھا گیا. یہ کتاب پہلی مرتبہ ایشیاٹک سوسائٹی بنگال میں چھپی تھی 1855 میں. ڈاکٹر اسپرینگر جو کلکتے میں رہتے تھے اور مشہور محقق اور مستشرق تھے، جن کی علمی خدمات کا بہت سے لوگوں نے اعتراف کیا، مسلمانوں نے بھی اعتراف کیا. انہوں نے حافظ ابن حجر کی الاصابہ، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، صحابہ کے تذکرے پر ہے، وہ بھی ایڈٹ کر کے شائع کرائی تھی. ان کے اہتمام میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، آج سے تقریباً 155-56 سال پہلے. پھر جرمن مستشرق ویلہاؤزن نے اس کا جرمن ترجمہ بھی کیا جو 1882 میں چھپا. اور اس جرمن ترجمے میں ویلہاؤزن نے کیا کیا، میں تو جرمن ترجمہ نہیں دیکھا، میں اتنی جرمن جانتا بھی نہیں، لیکن ایک دلچسپ بات عجیب بعض مستشرقین نے لکھ دی، جس پر 1920 22 25 میں ہندوستان میں بر صغیر میں بڑی بحث و تنقید ہوئی. مارگولیت ایک مشہور مستشرق ہیں، انگریزی میں انہوں نے کتاب لکھی سیرت پر. انہوں نے لکھا نقل کو کفر نباشت. مارگولیت کی بات میں کہہ رہا ہوں. مارگولیت نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بہادر نہیں تھے. انہوں نے اور لفظ بولا، میں اس کو ذرا دوسرے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. بہادر نہیں تھے، اور غزوہ بدر میں جیسی خون کا پہلا چھینٹا دیکھا تو بے ہوش ہو گئے خوف سے. پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے. اب یہ بات
تو کسی بھی سیرت نگار نے، کسی بھی جو شخص حضور کے قریب رہا ہو، سب بیان کرتے ہیں کہ حضور اشجاع الناس تھے، سب سے زیادہ بہادر انسان تھے. جنگ میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے پاس کھڑے ہو جایا کرتے تھے اپنے کو محفوظ سمجھنے کی خاطر، اس لیے کہ حضور ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کہ جہاں سب کا دفاع ہو جایا کرتا تھا. اور کئی مواقع پہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا دشمن کی خبر لینے چلے گئے. ایک زمانے مدینہ منورہ شدید خطرے کی زد میں تھا، صحابہ کرام رات کو پہرا دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ رات کو اچانک شہر سے باہر سے شور کی آواز سنائی دی، تو لوگوں نے یہ سمجھا، پہرے داروں نے، کہ شاید کوئی حملہ ہو گیا. تو یہ طے ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے. کسی نے کہا کہ ابھی نہ دی جائے، کسی نے کہا پہلے جا کے دیکھ لیں کہ واقعہ کیا ہے اور جب معلوم ہو جائے پھر اطلاع دی جائے. تو ابھی لوگ یہ طے کر رہے تھے، کھڑے ہوئے تھے، تو ادھر سے جدھر سے آواز آ رہی تھی ایک سوار گھوڑا دوڑاتا ہوا دکھائی دیا. جب قریب آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار تھے. فرمایا لم تراؤ، ڈرو نہیں، میں دیکھ آیا ہوں، کیا ہے، کوئی ایسی خاص بات نہیں. اس طرح کے واقعات کی روشنی میں یہ بات اس نے کیسے کہی؟ جب مارگولیس کو علامہ سید سلیمان ندوی نے خط لکھا، مارگولیس نے کہا کہ میں نے تو ولہاؤزن کے ترجمے سے یہ بات لی ہے. ولہاؤزن کے ترجمے کا ترجمہ کروا کے دیکھا انہوں نے، جرمن ترجمہ، تو واقعی ولہاؤزن نے یہ لکھا تھا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ واقدی نے لکھا ہے. واقدی نے کیا لکھا ہے؟ واقدی نے وہی بات لکھی ہے جو عام سیرت نگار بیان کرتے ہیں، اور جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. قرآن پاک میں یہ ذکر ہے کہ جب غزوہ بدر شروع ہونے والا تھا تو اخذکم النعاس، تم پر ایک نیند کا ایک ہلکا سا جھونکا آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد اور نصرت کی تمہیں بشارت دے دی. ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کے مشورے سے ایک چھوٹی سی چٹان پر ایک چھپر بنایا گیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ آپ اس چھپر پہ تشریف فرما ہوں. تو آپ اور حضرت بکر صدیق اس چھپر پہ تشریف فرما تھے، اور فجر کی نماز کے بعد سے حضور وہاں دعا میں مصروف تھے، اور تمام رات فوجوں کی ترتیب میں مصروف رہے. فوجوں کو متعین کیا، ان کی صف بندی کی، اور صبح کی اس طرح سے ہوگا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم ہتھیار مت اٹھانا. اور یہ کہہ کے حضور اپنے عریش پر تشریف لے گئے جو مسلم فوج کے پیچھے تھا، سامنے مسلمان فوج تھی. وہاں حضور مسلسل دعا میں مصروف رہے، اور ابھی سورج نکلنے والا تھا کہ حضور کو ہلکی سی اونگ آ گئی. فغشیہ النوم، یہ الفاظ ہیں واقعی کے، فغشیہ النوم، آپ کو نیند نے آ لیا. اور اسی اسنا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا ہلکا سا جھونکا آیا، کفار مکہ کے کچھ لوگوں نے تیر اندازی شروع کر دی، اور تیر اندازی کی تو بعض مسلمان زخمی ہوئے، خون نکلا. جب حضور کو اطلاع دی گئی کہ انہوں نے حملہ کر دیا ہے، مسلمانوں کا خون نکلا ہے، تو حضور ایک دم سے ایک دم گھبرا کے حضور اٹھے. یہ عبارت ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا، غشیہ النوم کا ترجمہ کیا کہ غشی آ گئی. اردو کا لفظ سنا ہوگا شاید، یہ غشی آ گئی، اور فزع کے گھبرا کر اٹھے کا ترجمہ کیا کہ ڈر کر اٹھے. اب گویا یہ اس طرح کے ترجمے ممکن ہے ولہاؤزن کا سارا ترجمہ ایسا ہو، میں نہیں جانتا، لیکن واقعی کے اس ترجمے سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی، اور یہ بہت طویل عرصے تک بحث جاری رہی. واقعی کی کتاب کے کئی زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں. اردو ترجمہ بھی قدیم زمانے میں ہوا تھا اور شائع شدہ موجود ہے. واقعی کے شاگردوں میں اور ان کے قریب ترین لوگوں میں مشہور نام محمد ابن سعد کا ہے، جن کی کتاب طبقات ابن سعد کا کل مختصر اشارہ میں کر چکا ہوں. محمد ابن سعد اپنے استاد سے زیادہ مسترد سمجھے گئے. اپنی تحقیق اور اعتبار کے اعتبار سے ان کو اونچا مقام ملا. انہوں نے سیرت، تذکرہ